بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 42 پہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کریکٹر آف ایلیٹ لوبرگ ان ہیڈا کیپلر. کہ ایلیٹ لوبرگ اس پلے میں کیا کردار ادا کرتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. یہ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے. اس پلے کے اندر ایلیٹ لوبرگ ایک میجر کریکٹر ہے. ہینرک ابسن کی کریکٹرائزیشن دراصل اس کی آرٹسٹک کوالٹیز کا ہال مارک ہے، اور یہ چیز آج تک انڈر ڈیبیٹ ہے کہ کیا ایلیٹ لوبرگ اس پلے کا ہیرو ہے یا نہیں. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے سمبولیکلی کہ اس پلے کا وہ ایک امپورٹنٹ کردار ہے، کہ اہم کردار ہے. اور ہینرک ابسن نے اس پلے کے اندر ایلیٹ لوبرگ کو بڑے ہی مائنیوٹلی اسکیچ کیا ہے. کریٹکس ایلیٹ لوبرگ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خود ہینرک ابسن ہے، کیونکہ جو کوالٹیز ہینرک ابسن نے ایلیٹ لوبرگ کے اندر ڈپکٹ کی ہیں، اس کے کردار کے اندر ڈپکٹ کی ہیں، وہی کوالٹیز ہینرک ابسن کی ذات کے اندر بھی موجود ہے. اس بات میں ہم شک نہیں کر سکتے، کوئی شک نہیں ہے کہ آرٹ اور آئیڈیالزم کا تھیم اسی میجر کریکٹر کے تھرو ہینرک ابسن نے پورٹرے کیا ہے. ہم ایلیٹ لوبرگ کو ایک بریو اور انٹیلیجنٹ کریکٹر کی صورت میں اس پلے کے اندر دیکھتے ہیں، جو کہ باقی سارے میل کرداروں سے بالکل مختلف ہے، اور اس کے اندر کوئی لالچ، ہوس اور ڈس آنیسٹی جیسا عنصر اس کی ذات میں موجود نہیں ہے. یہاں یہ بات پھر بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو پیپر میں یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ تھیم آف آرٹ اینڈ آئیڈیالزم، تو آپ اس کردار کو آپ وہاں پہ ڈپکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ بیسیکلی وہ اس حساب سے بھی آ سکتا ہے کہ تھیم آف آرٹ اینڈ آئیڈیالزم، کہ ہاؤ ہینرک ابسن ہیز پورٹریٹ تھیم آف آرٹ اینڈ آئیڈیالزم ان ایلیٹ لوبرگ، تو آپ اس کو اس طرح بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. ایلیٹ لوبرگ بہادر بھی ہے اور آنیسٹ بھی ہے. ہم پہلے پیراگراف پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ پیج نمبر 42 کے فرسٹ پیراگراف پہ ہیں. وہ انٹیلیجنٹ ہے کیونکہ اس نے بہت سی کتابیں لکھی. وہ بہادر ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے اس نے ڈرنکنگ بھی چھوڑ دی. گو کہ اس کو تھیا سپورٹ کرتی ہے، لیکن یہ اس کی اپنی ایفرٹس ہیں کہ وہ خود کو دن بدن اچھا کرتا چلا جا رہا ہے. وہ ایک ایسا کردار ہے جو کہ جس کو آپ ہر معاملے میں جارج ٹیسمین کے ساتھ کنٹراسٹ کر سکتے ہیں. مین کنیکشن جو ایلیٹ لوبرگ کا اس پلے کے اندر ہے وہ ہے ہیڈا کے ساتھ. وہ اسے کافی عرصے سے جانتا ہے، اور یہ ہیڈا ہی ہے جس کی وجہ سے وہ نشے کی لت میں، اس شراب کی لت کا شکار ہوا. وہ اس کا محبوب تھا، لیکن جب اس نے اس کے ساتھ بریک اپ کیا، اس کو چھوڑا، تو وہ اتنا ڈی مورلائز ہوا کہ اس نے اپنی زندگی تباہ کر کے رکھ دی. لیکن جلد ہی اس نے خود کو کنٹرول کر لیا، اور لیا کی ہیلپ سے، جو کہ اس سے محبت کرتی تھی، اس نے لیا کی ہیلپ کے ذریعے اس نے اس ویسینٹی میں، اپنے سوسائٹی کے اندر اس نے اپنی ریپوٹیشن کو دوبارہ کریٹ کر لیا تھا. جب وہ ہیڈا کی طرف واپس آتا ہے تو ہیڈا دوبارہ اس کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، اور ہیڈا کی یہ کوشش ہی دراصل اس کی فائنل تباہی کی وجہ بھی بنتی ہے. ہیڈا اس کو اپنے باپ کے پسٹل دیتی ہے اور اسے سجیسٹ کرتی ہے کہ وہ بیوٹیفل ڈیتھ کو چوز کرے. خیر، جب پلے مکمل ہو رہا ہوتا ہے، اینڈ پہ جاتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایلیٹ لوبرگ ایک مس ہیپ میں مارا گیا. سیکنڈ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں
کہ ہیڈا اور ایلیٹ لوبرگ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے، یعنی کہ وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، اور یہی ایسپیکٹ دراصل پلاٹ کی ڈیولپمنٹ کو بھی ہیلپ کرتا ہے۔ پلے کے بالکل بگننگ پہ ہمیں یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ ہیڈا اپنی شادی سے مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے، اور جب ایلیٹ لوبرگ سٹیج پہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈا اسے فلرٹ بھی کرتی ہے اور سیڈیوس بھی کرتی ہے۔ دراصل وہ ایلیٹ لوبرگ کی جیسی کوالٹی اپنے ہسبینڈ میں دیکھنا چاہتی تھی جو کہ ناممکن ہے، کیونکہ ایلیٹ لوبرگ انٹیلیجنٹ بھی ہے اور رومانٹک بھی ہے، جبکہ جارج ٹیسمین اس کو ان دونوں ایسپیکٹس میں سرپاس نہیں کر سکتا، نہ تو وہ اس کی طرح رومانٹک ہے اور نہ ہی وہ اس کی طرح انٹیلیجنٹ ہے۔ ہیڈا خود یہ بات ایڈمٹ کرتی ہے کہ وہ ایلیٹ لوبرگ اس کے ہسبینڈ سے زیادہ رومانٹک ہے، حتیٰ کہ وہ ایلیٹ لوبرگ کو ڈیانسس کی صورت میں امیجن کرتی ہے۔ ڈیانسس ایک گریک گاڈ تھا وائن کا اور ٹریجڈی کا پیٹرن بھی تھا۔ ہیڈا اکثر جو ہے وہ انوائزیج کرتی ہے ایلیٹ لوبرگ کے ساتھ with wine leaves in his ears۔ ہیڈا جو ہے وہ اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنا چاہتی ہے جو کہ اس کے لیے اپنے ہسبینڈ کے ذریعے ممکن نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتی ہے، اور اس کی خواہشات کی تکمیل اس کے اس ہسبینڈ سے ممکن نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہیڈا جو ہے اس is trapped in a nipper after marriage، کہ وہ ایک پنجرے میں پھنس چکی ہے، ٹریپ ہو چکی ہے۔ میں سیکنڈ پیراگراف پہ ہوں، پیج نمبر 42 پہ۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنا ماضی واپس لے کے آ جائے، اپنا ماضی کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتی بھی ہے تو وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ ایک خطرناک بزدل عورت ہے اور اس کو سکینڈلز کا بھی خوف ہے، لہذا وہ اپنی زندگی ایلیٹ لوبرگ کے تھرو جینا چاہتی ہے۔ وہ تھیا اور ایلیٹ لوبرگ کے درمیان ریلیشن شپ کے بارے میں بھی جانتی ہے، لیکن اس فیکٹ کو اگنور کر دیتی ہے، اور وہ ایلیٹ لوبرگ کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ بظاہر وہ ایلیٹ لوبرگ کی دوست ہے، بہت پرانی دوست ہے، لیکن دراصل اس کا ایم، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ اس کے تھرو زندگی گزارے، کیونکہ اس کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ وہ ٹیسمین کے ساتھ رہ کے اپنی زندگی کے ٹارگٹس اچیو کر سکے۔ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایلیٹ لوبرگ ہیڈا کے لیے سورس آف پلیئر ہے۔ اگر ہیڈا اور ایلیٹ لوبرگ کے ریلیشن شپ کو آپ مائنیوٹلی آبزرو کریں تو یہ بات ریویل ہوتی ہے کہ ایلیٹ لوبرگ از اے مورون اینڈ ہیڈا از یوزنگ ہم، کہ ہیڈا اسے استعمال کر رہی ہے اور وہ اس کے انفلوئنس میں ہے، اس کے زیر اثر ہے۔ ایلیٹ لوبرگ نے سوسائٹی کے اندر اچھا نام کما لیا، لیکن وہ دوبارہ اپنے اس نام کو تباہ کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے دراصل ہیڈا ہے جو کہ اس سے یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ ہیڈا جس طرح چاہتی ہے وہ اس طرح کرتا ہے۔ اس کو ہیڈا کی انسٹرکشنز فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہیڈا کی محبت ہی دراصل یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہیڈا کے قابو میں آ جاتا ہے، یعنی کہ ہیڈا اس کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ ہیڈا اور لوبرگ کے درمیان ریلیشن شپ اتنا مضبوط ہے کہ آپ اس میں تھیم آف افیئر کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ایلیٹ لوبرگ وہ ہیڈا کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ پیج نمبر 44 پہ تھرڈ پیراگراف پہ بات کروں گا ابھی۔
کہ جب ہم نے اس میں پہلے دیکھا کہ ایلیٹ لوبرگ، اب اس میں ہم نے پہلے ایلیٹ لوبرگ کے کردار کے بارے میں بات کی اور اس کے بعد ہم نے اس کا ایڈا کے ساتھ ریلیشن شپ بتایا. اب ہم بات کریں گے لوبرگ کا ٹیسمین کے ساتھ جو کنٹراسٹ ہینریک ابسن نے پیش کیا. بینگ اے پلے رائٹ، اس نے اپنی ساری ایبلٹیز کو استعمال کیا تاکہ وہ ان دونوں کریکٹرز کو جکسٹا پوز کرے اور جکسٹا پوز کر کے وہ اپنے تھیمیٹک کانسیپٹ کو آڈینس کے سامنے کلیئرلی پریزنٹ کرے. ان دونوں کرداروں کے درمیان جو کمپیریزن ہے وہ اس پلے کا سب سے سگنیفیکنٹ ایلیمنٹ ہے. در حقیقت ہینریک ابسن نے یہ دونوں کردار کنٹراسٹ میں پیش کیے ہیں. ایک طرف ایلیٹ لوبرگ جو کہ انٹیلیجنٹ ہے تو دوسری طرف جارج ٹیسمین ڈینس مائنڈڈ ہے، ڈل ہے. جارج ٹیسمین اپنی آنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور ایلیٹ لوبرگ جو ہے وہ فائنینشلی اسٹیبل ہے، اپنی ایفرٹ سے فائنینشلی اسٹیبل ہوا. ہیڈا کی نظروں میں جارج ٹیسمین بورنگ ہے جبکہ ایلیٹ لوبرگ رومانٹک ہے. اور یہ فیکٹ پلے کے سٹارٹ میں ہمارے سامنے ڈسکلوز ہوتا ہے کہ جب وہ ہنی مون سے واپس آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایلیٹ لوبرگ جارج ٹیسمین بورنگ تھا اور ہیڈا جو ہے وہ اس ٹور پہ بالکل بھی خوش نہیں تھی کیونکہ اس نے وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کے بورنگ ایٹیچیوڈ کو ہی برداشت کیا. وہ ہمیشہ ایلیٹ لوبرگ کو امیجن کرتی ہے، اسی کے بارے میں سوچتی ہے، وائن لیوز ان ہز ایئر، اور وہ اس کو اپنے ہسبینڈ سے زیادہ لولیئر کنسیڈر کرتی ہے. مزید برآں ایلیٹ لوبرگ کے اندر گاڈ گفٹڈ آرٹسٹک کوالٹیز ہیں. وہ ایک کتاب لکھ رہا ہے، ہینریک ابسن نے اس کو ایک آرٹسٹ کی صورت میں سمبولائز کیا ہے، جبکہ جارج ٹیسمین ایک کنونشنل ہسبینڈ ٹائپ بندہ ہے. ان دس وے دونوں کردار ایک دوسرے کے بالکل تضاد میں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ میں ہیں. سو ود ریگارڈ ٹو کریکٹرائزیشن ایلیٹ لوبرگ کی پرسنالٹی زیادہ بہتر ہے، پریفریبل ہے. اس کے بعد ہم اگلا اسپیکٹ دیکھتے ہیں پیج نمبر 44 پہ کہ ایک اور ریلیونٹ اسپیکٹ جو اس ایلیٹ لوبرگ کے کریکٹر کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے لوبرگ کا تھیا کے ساتھ ریلیشن شپ. ایلیٹ لوبرگ تھیا کے سوتیلے بچوں کا ٹیوٹر تھا. تھیا اس کو ایلیٹ لوبرگ کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کو اسٹیبلائز کرتی ہے. تھیا کے ساتھ ملنے کے بعد ایلیٹ لوبرگ نے ڈرنکنگ چھوڑ دی. دونوں کردار ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. اگر ہیڈا تباہی کا سمبل ہے تو پھر اگر ہیڈا لوبرگ کے لیے تباہی کی وجہ بنتی ہے اور تباہی ہی کا سمبل ہے تو تھیا اس کے لیے پریزرویشن کی وجہ بنتی ہے، اس کو پریزرو کرتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی وجہ بنتی ہے اور وہ پریزرویشن کا سمبل ہے. لٹرلی ایلیٹ لوبرگ جو ہے وہ پہلے تھیا کے ہینڈ سے سلپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد مر جاتا ہے، وچ مینس کہ ہیڈا، اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب وہ ہیڈا کے ساتھ ملتا ہے تو پہلے وہ اس کے تھیا کے ہاتھوں سے سلپ ہو جاتا ہے، یعنی نکل کے وہ ہیڈا کے پاس چلا جاتا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی جب ہیڈا کے ہاتھ لگا تو وہاں پہ تو ڈسٹرکشن ہے، تباہی ہے. تو کیا ہوتا ہے، اس تباہی میں کیا ہوتا ہے، اس تباہی میں یہی رزلٹ ہوتا ہے کہ ہی ڈائز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیڈا نے پہلے اس کو تھیا سے چھینا اور پھر اس کو انہیلیٹ کر دیا، اس کو ختم کر دیا. لاسٹ پیراگراف پیج 44 پہ
کہ ایلیٹ لوبرگ اس پلے کا میجر کردار ہے. در حقیقت ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ کیا وہ اس پلے کا ہیرو ہے کہ نہیں. انڈیڈ ہینڈرک ابسن نے اس کو بڑے مائنیوٹلی ڈپکٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے کردار کے ساتھ بہت سارا سمبولزم اس نے اٹیچ کر دیا ہے. سو تھیمز آف آرٹ، لو، ڈیتھ اور ڈسٹرکشن، یہ سارے کے سارے تھیمز آرٹ، لو، ڈیتھ اور ڈسٹرکشن اس نے ایلیٹ لوبرگ کے کردار کے تھرو ریپرزینٹ کیے ہیں. اور ایسا نظر آتا ہے کہ ایلیٹ لوبرگ کے اندر ہینڈرک ابسن کی کوالٹیز بھی موجود ہیں. اسی وجہ سے بہت سے کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ ہینڈرک ابسن نے اپنی ذات کو ایلیٹ لوبرگ کے تھرو اس پلے کے اندر پریزنٹ کیا ہے. ہمیں یہ بات بھی جب ہم نے پلے دیکھا، جب ہم نے اس کے بارے میں بات کی تو ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ باقی سارے میل کریکٹرز کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے. وہ ایک انکنونشنل میل کریکٹر ہے جس کو رائٹر نے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے تھیم کے اندر کرافٹ کیا. میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، بورجے فیملی، بورجے سوسائٹی ہم اس کو بول سکتے ہیں. میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کے اندر وہ بھی اس سوسائٹی کی نارمز کو چیلنج کرتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہی میں ساتھ ساتھ ریپیٹ بھی کرتا چلوں. اور فیصل اگر کوئی کوشچن ہے آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھیں کہ یہاں پہ کس طرح ہم نے ایلیٹ لوبرگ کے کردار کو ڈپکٹ کیا. دیکھو یہ بات بڑی اچھی طرح آپ نے سمجھنی ہے کہ اس پہ میں نے تھیمز نکالے ہیں، مختلف تھیمز نکال کے بتایا. پہلے میں نے سمرائز کیا کہ اس کے کردار کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، پھر ایسے نہیں بتا دیا، نہیں، مختلف ایسپیکٹ سامنے رکھے. میں نے ریلیشن شپ کو بتایا کہ ایلیٹ لوبرگ کا کس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، پھر میں نے اس کو ٹیسمین کے ساتھ جوڑا، اس کا کنٹراسٹ دکھایا، پھر میں نے تھیا کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ دکھایا، پھر میں نے یہ بات کی کہ وہ ایک میجر کریکٹر ہے اور وہ کس طرح میجر کریکٹر ہے، اور پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا آٹوبایوگرافیکل ایلیمنٹ کی ٹچ بھی دے دی کہ آٹوبایوگرافیکل اسپیکٹ بھی یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارے پہلو، یعنی کہ سارے کے سارے پہلو یہ اس کہانی کو پڑھ کے، اس ڈرامہ کو دیکھنے کے بعد، کسی بھی ڈرامہ کو دیکھنے کے بعد آپ اس طرح بیان کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ اسی طرح کردار کے بارے میں نہیں بتانا ہوتا، تھیمز نکالنے ہوتے ہیں، آئیڈیاز اکٹھے کرنے ہوتے ہیں اور ان کو ایک لاجیکل آرڈر میں بیان کرنا ہوتا ہے. اور یہ ایک بہترین کریکٹر انالیسس دیا ہوا ہے. آپ اس کو کوئی بھی کریکٹر سکیچ بناتے ہوئے آپ اس کو ایز اے ماڈل آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھیے.